جی السلام علیکم معزز سامعین، آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم سعادت حسن منٹو کے ایک نمائندہ افسانے نیا قانون کی فن اور فکر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سعادت حسن منٹو کو ہم ایک فوش افسانہ نگار، جنس نگار اور ایک تلخ حقیقت نگار کے طور پر جانتے ہیں، مگر ان کا افسانہ نیا قانون برصغیر کی سیاسی جدوجہد کا عکاس ہے، جس میں منٹو نے برصغیر کی عوام کی خواہشات اور آرزوئیں اور ناکامیاں دکھانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اگرچہ اس کہانی میں ایک عام سے کوچوان منگو کے خیالات اور حرکات و سکنات کو دکھایا گیا ہے، مگر اس کے پس منظر میں دراصل اس زمانے کی معاشرتی، معاشی اور سیاسی صورتحال کی عکاسی کی گئی ہے۔ منگو جو افسانے کا مرکزی کردار ہے، جس کے دل و دماغ میں آزادی کا ایک تصور ہے، آزادی کی خواہش ہے، اور وہ اپنے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے آزادی کی جدوجہد کرنا بھی چاہتا ہے۔ وہ انگریز اور انگریزی راج سے نفرت کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ انگریز اپنا راج جمانے کے لیے ظلم و ستم کرتا ہے۔ کیونکہ چھاؤنی کے انگریز منگو کو تنگ کرتے تھے، اس لیے وہ انگریز سے نفرت کرتا ہے۔ منگو کہتا ہے کہ قسم ہے بھگوان کی، ان لاٹ صاحبوں کے ناز اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گیا ہوں۔ جب کبھی ان کا منحوس چہرہ دیکھتا ہوں تو رگوں میں خون کھولنے لگ جاتا ہے۔ ایک دن منگو اپنے تانگے میں سوار دو لوگوں سے اور پھر چند دن بعد چند طالب علموں سے 1 اپریل کو جدید انڈیا ایکٹ کا تذکرہ سنتا ہے، تو منگو کے دل میں بھی اس نئے قانون کے نفاذ کی شدید خواہش جنم لینے لگتی ہے، کیونکہ اس کے خیال میں نیا قانون انگریز راج کے خاتمے کا باعث ہوگا۔ تو منگو کا خیال ہے کہ کوئی نیا قانون وانون بنے تو ان لوگوں سے نجات ملے۔ منگو 1 اپریل کو نئے قانون کے حوالے سے خوش کن خواب دیکھتا ہے، مگر بدقسمتی سے 1 اپریل کو ایک ایسا گورا اس کے تانگے میں سوار ہوا جس سے وہ 1 برس قبل جھگڑا کر چکا تھا۔ اس بار بھی کرائے کے معاملے پر بات بڑھی اور منگو نے اسے مارا اور کہا کہ 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ فوں، اب ہمارا راج ہے بچہ۔ پولیس مداخلت کر کے گورے کو بچاتی ہے، تو منگو کہتا ہے وہ دن گئے جب خلیل خاں فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب نیا قانون ہے، نیا قانون۔ پولیس والے منگو کو پکڑ کر لے جاتے ہیں اور راستے میں وہ کہتا ہے نیا قانون، نیا قانون۔ تو پولیس والے کہتے ہیں نیا قانون کیا بک رہا ہے، قانون وہی پرانا ہے۔ منگو کا خیال ہے کہ 1 اپریل کو انگریز کے سامراجی نظام کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، عوام کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، مگر نئے قانون کے باوجود اسے حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے، کیونکہ نظام اور قانون وہی پرانے تھے۔ یہ افسانہ برصغیر کی عوام کی انگریزی سامراج سے نفرت، آزادی اور تبدیلی کی خواہش، سرمایہ داروں کی لوٹ مار اور تعلیم یافتہ طبقے کی بے روزگاری جیسی حقیقتوں کا آئینہ دار ہے۔ منگو کے ذریعے منٹو نے عوام کے جذبات اور خیالات کی عکاسی کی ہے، اور منگو سیاسی تبدیلی کا منتظر ہے، مگر حقیقت سے یکسر بے خبر ہے۔ وہ سیدھا سادہ، جلد باز اور ان پڑھ انسان ہے، جو خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے، تجسس پسند ہے، مگر آخر کار حوالات میں قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ کردار عوام کی نفسیات بھی واضح کرتا ہے کہ ایک ان پڑھ بھی آزادی کا طالب ہے۔ وہ اشتراکی نظام سے بالکل ناواقف ہے، مگر روسی نظام کی تعریف کرتا ہے۔ منٹو کے مکالمے انہیں دانش مند کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ساری کہانی اسی ایک کردار یعنی منگو کے گرد گھومتی ہے۔ وہ ایک ہی مرکزی خیال پورے افسانے پر پھیلا ہے۔ جزیات نگاری اور تاثر پذیری کے علاوہ اس کی اہم خوبی المیائی اختتام ہے۔ دراصل منگو انگریز قانون اور طرز حکمرانی سے بغاوت کا ایک استعارہ ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد اپنی کتاب اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ میں لکھتے ہیں کہ منٹو کو غلامی سے نفرت تھی، غلام بنانے والوں اور کمتر سمجھنے والوں سے نفرت تھی، اس لیے انگریزوں سے نفرت تھی۔ اس کا تخلیقی اظہار تو پوری توانائی کے ساتھ نیا قانون میں ہوا۔ اس افسانے میں منٹو کے سیاسی سماجی شعور میں نفسیاتی شعور اور فنی ریاضت اور معروضیت گھل مل گئے ہیں۔ استاد منگو عالمی ادب کے زندہ جاوید کرداروں میں سے ہیں۔ وہ برصغیر کے معصوم انسانوں کا نمائندہ ہے، جو غلامی اور استحصال سے نفرت تو کرتے ہیں، مگر اس کے اظہار کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ شکریہ۔